مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے فرمایا کہ نگاہ وہ دروازہ ہے کہ جس سے گزرنے کے بعد باقی سارے دروازے کھلا کرتے ہیں، اس لیے کہ پہلے انسان کی نگاہ بہکتی ہے، پھر دل بہکتا ہے، پھر اس کا پورا وجود بہکتا چلا جاتا ہے۔ آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ نگاہ شیطان کے زہر آلود تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اسی لیے پروردگار جل جلالہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا قل، میرے محبوب آپ فرما دیجئے، للمؤمنین، مومنوں سے، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، پروردگار نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نگاہوں کو نیچی رکھنے کا حکم عطا فرمایا، اور آپ جانتے ہیں یہ آیت اللہ عز و جل کی جانب سے اتنی عظیم آیت ہے کہ آپ صحابہ کی زندگی کا جائزہ لیں، تابعین کی زندگی کا جائزہ لیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جائزہ لیں، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ صحابہ کا چلنا رسول اعظم کے نقش قدم کے مطابق تھا، اور اسی وجہ سے ان کی نگاہیں ہمیشہ جھکی جھکی رہتی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جب حضور کی نگاہوں کا تذکرہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں نیچی آنکھوں کی شرم و حیا پر درود، اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا کے انسانوں کو عورتیں دعوت نظارہ دے رہی ہیں، بد کرداریاں دعوت نظارہ دے رہی ہیں۔ آج کا نوجوان رات کی تنہائی کے اندر یوٹیوب پر جا کر گندی پکچریں دیکھ رہا ہے اور گندی تصویریں دیکھ کر اپنی زندگی کو برباد کر رہا ہے، اپنی دنیا اور آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ جانتے ہیں آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس بندے پر لعنت فرمائی جو ایسی غلط چیزوں کو دیکھا کرتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ فرمایا گیا کل بروز قیامت اس کی آنکھوں کے اندر جہنم کی سلاخیں ڈالی جائیں گی جو اپنی نگاہوں کو آوارہ کر دیا کرتا ہے۔ اے رسول گرامی وقار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج آپ دیکھیں سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمہ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں، اللہ اکبر۔ جب سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ تعالی علیہ انا ساگر کے قریب تشریف فرما تھے، اس وقت سچویشن یہ ہوئی کہ پرتھوی راج نے یہ سوچا تھا کہ اس بابا کے پاس دنیا کے لوگ مائل ہو رہے ہیں اور ان کے ہاتھوں پر اسلام بھی قبول کر رہے ہیں، ان کے دیوانے بھی بنتے جا رہے ہیں، ان کے ارد گرد گھومتے بھی چلے جا رہے ہیں، ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے ان کو یہاں سے اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اس نے دیکھا کہ سلطان الہند کو اللہ عز و جل نے بڑا اونچا مرتبہ عطا کیا ہے، ہزارہ طاقتوں کے باوجود غریب نواز کے ماننے والوں کی تعداد کم نہیں ہوتی، ان کے قریب حلقے کے اندر دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اس سلطان الہند کو کیسے اٹھایا جائے۔ اس نے جادوگروں کو بلایا اور جادوگروں کو بلانے کے بعد ان سے کہا کہ معین الدین پر جادو کرو اور کسی بھی طرح سے انہیں شکست دو، اور شکست دینے کے بعد یہاں سے نکلنے پر مجبور کرو۔ جب بسیار کوشش کی گئی، سلطان الہند غریب نواز علیہ الرحمہ نے اپنے قریب آیت الکرسی کا حصار کر لیا، جس کی وجہ سے جادو کا اثر ان پر نہیں ہو رہا تھا۔ اللہ اکبر۔ پھر اس کے بعد جو سب سے بڑا جادوگر تھا اس نے کہا معین الدین پر جادو کا اثر اس وقت ہوگا جب معین الدین کی نگاہ خطا کھا جائے، اگر ان کی نگاہیں گندی ہو جائیں گی تو جادو کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ تو اس وقت پرتھوی راج نے یہ کوشش کی کہ اس زمانے کے اندر، اس دور کے اندر، اس شہر کے اندر موجود جو بڑی بڑی حسینائیں تھیں ان کو مدعو کیا گیا اور کہا گیا جاؤ انا ساگر میں تم نہانے کے لیے جاؤ، جب تم نہاؤ گی تو کنارے بیٹھا ہوا یہ معین الدین تمہارے حسن میں گرفتار ہو جائے گا اور تمہارے پر نگاہ پڑے گی، اس کے بعد جادو کرنا آسان ہو جائے گا۔ لیکن اللہ اکبر، سلطان الہند تلاوت قرآن مقدس میں مصروف تھے، اللہ عز و جل کے کلام کی تلاوت کر رہے تھے۔ لڑکیاں آئیں، انا ساگر میں نہانے لگی، لیکن میرے خواجہ قرآن میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ ان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھی۔ وہ نہا کر نکل گئے، جب نکل گئیں تو نکل جانے کے بعد انہوں نے جادوگر سے کہا پتہ نہیں اس کی نگاہوں میں کس کا حسن و جمال
कमाल समाया हुआ है कि ये हमारी तरफ तो निगाह उठाकर देखता ही नहीं। उसके बाद पृथ्वीराज ने ये इरादा किया कि मैं अपनी बेटी जिसके हुस्न के चर्चे पूरे शहर के अंदर हैं, मैं उसे आमादा करूं ताकि ये जाकर मोइनुद्दीन को बहका दे। अल्लाह अकबर। बेटी को तलब किया गया और तलब करने के बाद उससे कहा गया, बेटी आज मैं तुमसे एक काम लेना चाहता हूं, जाओ और जाकर मोइनुद्दीन को अपने दामे फरेब में गिरफ्तार कर लो। वो बन सवर करके जाती है। अब्बा घबराए नहीं, मैं अभी इन्हें अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर लूंगी। वो बन सवर करके गई। अल्लाह अकबर। मेरे ख्वाजा तिलावत में मसरूफ हैं, निगाह उठाकर उसकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं और काफी देर तक जब उसकी तरफ आपने इल्तिफात नहीं फरमाया तो उस लड़की ने दूर से आवाज दी, या मोइनुद्दीन। इतना सुनना था कि मोइनुद्दीन के मानी होता है दीन की मदद करने वाले। अल्लाह अकबर। जैसे ही उसने कहा, गरीब नवाब ने निगाह झुकाई और उसके बाद एक निगाह उठाया करके फरमाया, लब्बैक या बिनती, मेरी बेटी मैं हाजिर हूँ। इतना कहना था, उसके दिल से कुफ्र निकल गया और वो आगोश इस्लाम में कदम रखने पर मजबूर हो गई। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, हमारी नजरें जमीन की चीजों को नहीं देख पाती। और सैयदना गौसे पाक फरमाते हैं, नजर तो इला बिलादिल्लाह जमान का खरदलतिन अला हुक्म इत्तिसाली। मैं अल्लाह के शहरों को इस तरह देख रहा हूँ जैसे हाथ की हथेली में राई का दाना। ये गौसे पाक को नजर कहाँ से मिली? ये गौसे पाक को कमाल कहाँ से मिला? ये ख्वाजा की नजर में तासीर कहाँ से पैदा हुई? तस्लीम करना पड़ेगा कि इनकी निगाहें महफूज थी, इनकी निगाहें झुकी झुकी रहा करती थी, इनकी निगाहें कभी गलत चीज की तरफ उठती नहीं थी। मुसलमानों, आज हमारी तबाही का सबब यह है कि हम राह चलते हैं तो न जाने क्या क्या देखते चले जाते हैं, किन किन चीजों को देखते चले जाते हैं। और आज का मुसलमान कहता है, हम क्या करें? हम बचना चाहते हैं, बच नहीं पाते। हम बचना चाहते हैं, कोशिश के बावजूद निगाहें खता खा जाती हैं। आइए इसका इलाज भी अल्लाह के बरगुजीदा बंदों ने अता फरमाया। जानते हैं आप, हजरत बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमा के पास एक नौजवान हाजिर आया और हाजिर आकर के अर्ज करता है, हुजूर मैं क्या अर्ज करूं, कई गुनाहों में गिरफ्तार था, अल्लाह ने मुझे तौबा की तौफीक अता फरमा दी, लेकिन एक गुनाह ऐसा है जिससे मैं बचना चाहता हूं फिर भी नहीं बच पाता। अल्लाह अकबर। मेरे बायजीद बुस्तामी ने उससे ये नहीं पूछा कि वो कौन सा गुनाह है, लेकिन उसी ने अर्ज किया, हुजूर वो गुनाह ये है, मैं जब राह चलता हूँ तो लड़कियों पर मेरी नजर पड़ जाती है, मेरी औरतों पर नजर पड़ जाती है। मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि अपनी निगाहों को झुका लूं, लेकिन मैं ये कर नहीं पाता। मुसलमानों, गौर से सुनो, बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान ने क्या जवाब दिया। इरशाद फरमाया, बेटे एक नुस्खा मैं तुझे दे रहा हूँ, इस पर 15 दिन तक अमल करना, तेरी ये आदत निकल जाएगी और उसके बाद तू मेरे पास आना। उसने कहा ठीक है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान ने फरमाया, जब तू राह चल रहा हो और तेरा नफ्स तुझे किसी लड़की को देखने का हुक्म दे, उस वक्त तू ये तसव्वुर करना तू उसे देख रहा है और तेरा खुदा तुझे देख रहा है। अल्लाह अकबर। बायजीद बुस्तामी अलैहिर्रहमान ने जब ये फरमाया, सुनने के बाद उसकी आंखों से आंसू निकल गए और उसके बाद वो रवाना हुआ। 15 रोज के बाद जब बायजीद बुस्तामी की बारगाह में हाजिर हुआ तो रोते हुए कह रहा था, अब तो किसी और चीज को देखने की तमन्ना ही नहीं होती, अब तो निगाह झुकी रहती है। ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, याद रखो, ये निगाह पहले खता खाती है, ये निगाह पहले किसी को देखती है, फिर उसकी मोहब्बत दिल में पैदा होती है, फिर उसको पाने की कोशिश पैदा होती है, फिर उसको पाने के लिए इंसान के हाथ भी खता खाते हैं, उसके पैर भी खता खाते हैं, उसकी जबान भी खता खाती है और न जाने वो किन किन राहों पर चल पड़ता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, लेकिन कुछ बंदे अल्लाह ने ऐसे भी पैदा फरमाए हैं जो राह चलते हैं तो निगाह उठाकर गैर की तरफ नहीं देखते, निगाहें नीची किए किए चलते हैं, झुकाए झुकाए चलते हैं। अल्लाह अकबर। अगर आपकी निगाह या किसी की निगाह या हम सब की निगाह अगर किसी लड़की की तरफ अचानक पड़ जाए तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो
وہ اچانک پڑنے والی نگاہ پر معافی ہے، لیکن اس کے بعد اگر کسی نے قصداً اسے دیکھا تو قیامت میں اس کا مواخذہ ہوگا۔ اللہ اکبر! میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ ذرا دیکھیں، یہ گندی پکچروں کو دیکھنے کے بعد جذبات مشتعل ہو رہے ہیں، عیوب کو دیکھنے کے بعد آج نوجوان کی جوانی برباد ہو رہی ہے۔ آج سنیما گھروں میں جانے کی بجائے انسان یوٹیوب پر نہ جانے کیا کیا دیکھ کر اپنا سب کچھ برباد کر رہا ہے۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، یہ آنکھ کس نے عطا فرمائی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انہیں دو آنکھیں نہیں عطا فرمائی؟ اللہ اکبر! آنکھ دینے والی ذات اللہ کی ہے، آنکھ دینے والی ذات پالنہار حقیقی کی ہے، آنکھ دینے والی ذات معبود برحق کی ہے۔ اللہ اکبر! وہی پروردگار اپنے محبوب کے ذریعے مومنوں کو حکم دے رہا ہے، آنکھ میں نے دی ہے، اب محبوب تم کہہ دو کہ یہ نگاہیں نیچی کر کے چلا کریں۔ مسلمانوں، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، نافرمانی خدا کی کر کے عزت حاصل کرنی ہے؟ اللہ کے فرمان کا مذاق اڑا کر کے عزت حاصل کرنی ہے؟ کھلے عام اللہ کی نافرمانی کر کے اور بدکرداری میں ڈوب کر کے عزت کی تمنا رکھنی ہے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی کانٹے کا بیج بوئے اور اس کے بعد گلاب کی امید رکھے۔ آج ہمارا معاشرہ تباہ ہو رہا ہے، آج ہماری سوسائٹی تباہ ہو رہی ہے۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، ایک زمانہ تھا کہ مسلمان کے پڑوس کے اندر غیر مسلم فیملی رہنے میں فخر محسوس کرتی تھی کہ مصطفیٰ کا دیوانہ کبھی ہماری بچی پر غلط نظر نہیں ڈالے گا۔ لیکن آج ہم دیکھیں ہمارا حال کیا ہو گیا، ہماری سچویشن کیا ہو گئی، ہمارا حال کیا ہو گیا۔ ایسے ظالم کو بھی ہم نے دیکھا ہے جو مسجد کی ٹوپی پہن کر مسجد میں نماز پڑھتے ہیں اور نماز پڑھ کر کے نکلے اور باہر کوئی لڑکی نکلی فوراً اس کو گھورنا شروع کر دیا۔ نادان، تھوڑی دیر کے لیے بھی تجھ پر نماز کا اثر نہیں رہا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یہ نگاہ سب سے پہلے خطا کھاتی ہے اور اس کے بعد انسان کا وجود خطا کھاتا ہے۔ اللہ اکبر! بڑی پیاری بات ایک مفسر نے فرمائی، انہوں نے فرمایا تمہیں معلوم ہے نگاہ کو جھکا لینے کے عوض میں، نگاہ کو گناہ سے بچا لینے کے عوض میں انسان کو کیا چیز ملتی ہے؟ اگر آپ کچھ آج کی گفتگو میں یاد رکھ سکیں یا نہ رکھ سکیں، میرا یہ جملہ ضرور یاد رکھیے گا۔ ایک بات میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کون سا مسلمان ایسا ہے جو اللہ کی نگاہ میں آنا نہ چاہتا ہو؟ نماز اس لیے پڑھتے ہو تاکہ مولا راضی ہو جائے، زکوٰۃ اس لیے دیتے ہو تاکہ مولا راضی ہو جائے، حج اس لیے کرتے ہو مولا راضی ہو جائے، اس کی نگاہ میں آ جائیں، وہ ہمیں نیکیاں کرتے دیکھ لے۔ اللہ اکبر! محدث فرماتے ہیں، مفسر فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اللہ کی نگاہ میں آنا چاہتا ہے تو غیر محرم کو دیکھنے سے اپنی نگاہ کو بچا لے، وہ اللہ کی نگاہ میں آ جائے۔ وہ اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، وہ قدرت کی نگاہ میں آ جائے۔ جب کوئی شخص اپنی نگاہ کو بچا لے، نگاہ کی حفاظت فرمائے، تو میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے دل کو ایمان کی حلاوت سے لبریز ہے۔ جب کبھی مصائب کے دور سے مسلمان گزرتا ہے تو کسی نہ کسی سے وہ رابطہ ضرور کرتا ہے، اور موجودہ دور میں بہت سارے ایسے بابا اور بہت ساری ایسی خواتین مل جائیں گی جو یہ کہتے ہوئے دکھائی دیں گے کہ تمہارے مسئلوں کا حل ہم 24 گھنٹے میں کر دیں گے، یا پھر تمہیں کسی نے کچھ کر دیا ہے، یا تمہارے ساتھ کسی نہ کسی قسم کا کوئی معاملہ ہے۔ مرتا کیا نہیں کرتا کی صورت میں خواتین بھروسہ کر کے علاج و معالجے کی طرف بڑھتی ہیں، اور پھر کبھی بکروں کے نام پر، کبھی مرغوں کے نام پر، اور کبھی تیل کے نام پر، اور کبھی نہ جانے کس کس نام پر خواتین سے پیسے اینٹھے جاتے ہیں، لوٹے جاتے ہیں، اور نہ کام ہوتا ہے بلکہ مزید پریشانیوں کے اندر خواتین گرتی چلی جاتی ہیں۔ میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ پریشانیاں یقیناً حق ہیں، لیکن جب قرآن مقدس میں رب قدیر جل جلالہ نے ارشاد فرما دیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ، کہ اللہ عز و جل نے قرآن کو شفا بنا کر کے نازل فرمایا، اور وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ فرما دیا کہ مومنوں کے لیے یہ رحمت ہے۔ تو یقیناً ہمیں قرآن کی طرف رجوع کرنا چاہیے، جس کی وجہ سے ہماری پریشانیوں کا علاج قرآن کے ذریعے ہو سکے،
اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہو سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ بات آئے کہ بہت سارے بزرگ بھی تو تعویذات وغیرہ کے کام انجام دیتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، تو یہ بات بھی اپنی جگہ حق ہے۔ ایسے مشائخ جن کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزرتی ہو، ان کے ذریعے بھی اللہ رب العزت بگڑی بنا دیا کرتا ہے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ وہ بھی کوئی علاج قرآن کے بغیر نہیں کرتے، حدیث کے بغیر نہیں کرتے، ان کے علاج کا طریقہ بھی قرآن ہوتا ہے اور حدیث کا۔ اب آئیے، میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، اس سورہ مبارکہ کی ایک ایک آیت کے بارے میں تھوڑا سا آپ کے سامنے، تھوڑی سی تفصیل اس کی میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ پروردگار جل جلالہ کے پیارے حبیب ارواحنا فداہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جادو کیا گیا، اور جادو حق ہے، جادو کرنے والے کے جادو کا اثر ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات واضح طور پر سمجھ لینی چاہیے کہ کوئی کتنا بھی عابد و زاہد کیوں نہ ہو، اگر جادو کرنے والا جادو کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس پر بھی جادو کے اثرات ہو جائیں، لیکن پروردگار جل جلالہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل پروردگار جل جلالہ نے ہر مصیبت کا علاج بھی عطا فرما دیا، تاکہ ہم ان مصیبتوں میں اللہ نہ کرے گرفتار ہوں تو اس علاج کے ذریعے اپنی مصیبتوں کو دور کر سکیں۔ جب رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا تو آپ نے ابھی 2 بچیوں کا مکالمہ سنا، جس میں لبید ابن عاصم جو یہودی تھا اپنی بیٹیوں کے ساتھ مل کر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے جادو کیا، اور اس کے لیے اس نے ایک یہودی بچے کا استعمال بھی کیا تھا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہا کرتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی کنگھی کے دندانے کو اس نے حاصل کیا تھا، اور پھر اس کے بعد اس کے ذریعے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا۔ جب جادو ہوا اس کے اثرات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری طور پر اپنے وجود پر محسوس کیا۔ یاد رکھیں، عام انسانوں پر کبھی جادو جب کیا جاتا ہے تو اس کے دل اور دماغ دونوں متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن نبی کی ذات پر جادو کا اثر اگر ہوا بھی تو سرکار کا دل اور دماغ دونوں محفوظ تھے، اس پر کسی کے جادو کا اثر نہ ہوا۔ ظاہری طور پر صرف جسم پر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑی سی تکلیف محسوس ہوئی۔ اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ اللہ عز و جل نے جبریل امین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے ایک ساتھ میں 2 صورتیں نازل فرمائیں، اور وہ دونوں صورتیں کون سی تھیں؟ سورہ فلق اور سورہ ناس، اور دونوں کے اندر ملا کر 11 آیتیں ہیں۔ اور آپ نے سنا بھی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کیا گیا تھا اس میں 11 گرہیں لگائی گئی تھی۔ جیسے جیسے آیات نازل ہوتی گئیں اور اسے پڑھنا شروع کیا گیا تو ہر آیت پر ایک گرہ کھلتی چلی گئی، اور جیسے سورہ ناس مکمل ہوئی 11 کی 11 گرہیں کھل گئیں۔ یہ 11